إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون حضرات محترم، یہ وہ پاکیزہ اور مقدس آیت ہے جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر خطبے کے اندر پڑھا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک سورت آل عمران کی آیت نمبر 102 یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور ایک سورت نساء کی آیت نمبر 1 یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ اور تیسری آیت سورت احزاب کی پڑھا کرتے تھے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سدیدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظیما۔ حقیقت بات یہ ہے کہ ان 3 آیات میں ایسی باتیں ہیں اگر صرف انسان انہی آیات پہ سوچ کے اپنی زندگی کو گزارے تو وہ یقیناً ہدایت کے رستے پہ بھی ہوگا اور اس کے علاوہ دنیا اور آخرت کی کامیابیاں انشاءاللہ اسے مل جائیں گی۔ یہ پہلی آیت، اس میں جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ اللہ اہل ایمان کو یہ بات کہہ رہا ہے، کیونکہ یہاں یا ایھا الناس نہیں کہا کیونکہ ہر آدمی کے دل میں خوف خدا نہیں ہوتا اور نہ ہو سکتا ہے۔ جب تک کسی کے دل میں ایمان نہ ہو اس وقت تک اس کے دل میں خوف خدا نہیں ہو سکتا۔ ہمیشہ اسی کے دل میں خوف خدا ہوتا ہے جو اہل ایمان ہے، اور سب سے بڑھ کے خوف خدا ان کے اندر ہے جو صاحب علم ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک سب سے صاحب عزت وہ ہے جتنا اس کے دل میں خوف خدا ہوگا اتنا اللہ کی نظروں میں انسان جو ہے صاحب عزت ہے۔ تو اللہ ہمارے دل میں بھی اپنا خوف ڈال دے۔ یہاں اللہ حکم دے رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے اہل ایمان اللہ سے اس طرح ڈرو جس طرح ڈرنے کا حق ہے۔ اور یہ ایک حقیقت ہے جس سے کوئی انسان انکار نہیں کر سکتا کہ ہم اللہ سے ڈرنے کا حق ادا کر ہی نہیں سکتے۔ اللہ کی ذات بہت بلند و برتر ہے۔ تو بعض علماء کے نزدیک یہ آیت ایک دوسری آیت سے منسوخ ہے جس میں کہا اتقوا اللہ ما استطعتم، اللہ سے اتنا ڈرو جتنا تم طاقت رکھتے ہو۔ تو بہرحال وہ اپنی جگہ درست ہے، لیکن یہ آیت بھی منسوخ نہیں ہے، اس کا حکم بھی موجود ہے۔ اللہ سے ڈرنے کا مطلب کیا ہے؟ کیونکہ ہمارے ہاں ایک بہت ہی عجیب بات کی جاتی ہے، العیاذ باللہ، اللہ ہم سب کو اپنی ذات کے متعلق بری سوچ سے بھی محفوظ فرمائے۔ کہتے ہیں جی اللہ اتنا خوفناک ہے اس سے ڈرا جائے۔ اللہ خوفناک نہیں ہے۔
دیکھیں یہ یہاں اللہ سے ڈرنے سے مراد اس کی حیا ہے۔ جس طرح دیکھیں بچے جوان ہو کے طاقتور ہو جاتے ہیں، لیکن ایک باپ کے مقابلے میں 2 3 4 5 6 جوان بیٹے بھی حیثیت نہیں رکھتے جب تک ان کے ذہن میں باپ کی حیا ہے۔ جب باپ کی حیا وہ ختم ہو جائے تو ایک بیٹا بھی باپ پہ بھاری ہے، لیکن اللہ پہ کوئی بھاری تو نہیں ہو سکتا۔ لیکن جب کوئی انسان بے حیا ہو جائے تو پھر وہ اللہ کی شرم نہیں کرتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب تجھے حیا باقی نہ رہے تو پھر جو مرضی کرو، کون روک سکتا ہے؟ تو سب سے بڑی اللہ کی ذات ہے جو حق رکھتا ہے کہ ہم اس کی حیا کریں، ہر معاملے میں اس سے ڈریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو کچھ میں اور آپ کر رہے ہیں ایک دن ایسا آئے گا جب ہم اللہ کے سامنے 1 to 1، کوئی تیسرا نہیں ہوگا، اللہ کی ذات کے سامنے کھڑے ہو کے ہمیں اپنی زندگی کے معاملات کا جواب دینا ہوگا۔ اور اگر کوئی انسان اپنی غلطیوں کا اعتراف کرنے کے بجائے انکار کرے گا نا، تو پھر اللہ کہے کہ کوئی بات نہیں، اس وقت پھر اللہ حکم دے گے الیوم نختم علی افواہہم، اب اس کے منہ پہ مہر لگا دو، یہ منہ سے نہیں بول سکے گا۔ وتکلمنا ایدیہم، اس کے ہاتھوں کو حکم دے گا تم بولو۔ وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، اس کے پاؤں گواہی دیں گے جو یہ انسان کیا کرتا تھا۔ تو یہ جب آپ دیکھیں کہ اگر ہم ایک جج کے سامنے پیش ہوں اور ہم اپنے گناہوں کا اعتراف یا اپنے جرم کا اعتراف کر چکے ہوں، تو ایسی کیفیت میں کیا انسان کی کیفیت ہوتی ہے، جبکہ یہ ایک دنیا کا جج ہے۔ تو جب اللہ کی بارگاہ میں انسان جو اپنے گناہوں کو چھپا بھی نہیں سکے گا، سارے کے سارے ننگے ہو کے اللہ کے سامنے پیش ہو جائیں گے، تو اس وقت کیا کیفیت ہوگی؟ اس لیے کہا کہ آج ہی اپنے رب سے ڈر جاؤ، اللہ ہمیں اپنا ڈر نصیب کر دے۔ دنیا کی سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ انسان کے دل میں خوف خدا پیدا ہو جائے، اور جو انسان جس کے دل میں خوف خدا ہوتا ہے، نہ صرف وہ اللہ کی حیا ہی نہیں بلکہ وہ انسانوں کی حیا بھی کرتا ہے۔ جس کے دل میں خوف خدا نہیں، نہ اسے اللہ کی حیا نہ لوگوں کی حیا، اس کے لیے باپ باپ نہیں، بھائی بھائی نہیں، اور معاشرہ معاشرہ نہیں، پھر وہ جو دل چاہتا ہے کرتا ہے۔ آپ بے شمار معاشرے میں ایسے کردار دیکھتے ہیں جن میں ذرہ برابر حیا اور اپنی خباثتوں پہ کوئی شرم نہیں ہوتی۔ تو اللہ رب العزت اہل ایمان کو کہہ رہے ہیں اتقوا اللہ حق تقاته۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے دوسرا کہ کیوں ڈرا جائے؟ اس لیے ڈرا جائے کہ جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ مال کی صورت میں ہے یا طاقت و قوت کی صورت میں ہے، میں اور آپ سوچیں گے کس نے دیا ہے؟ اگر ہماری قوت، دیکھیں ہماری ہی باز باری، ہماری ہی عمر بیماری سے لاغر ہو کے اپنا ہاتھ بھی نہیں اٹھا سکتے، ایک نوالا اپنے منہ میں نہیں ڈال سکتے، وہ ان کو زندہ رکھنے کے لیے ان کے گھر والے منہ میں نوالے ڈالتے ہیں، کیا وہ ہماری طرح انسان نہیں ہے؟ اگر آج ہمیں اللہ نے صحت اور عافیت سے نوازا ہے تو یہ اس کی مہربانی ہے، وگرنہ اگر ہمیں نہیں کر دیتا تو ہم اس کا کیا بگاڑ سکتے ہیں؟ تو اس لیے وہ حق رکھتا ہے کہ اس سے ڈرا جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 چیزوں سے پہلے 5 چیزوں کو غنیمت جانا۔
جو ہے مصروفیت سے پہلے فرصت کو غنیمت جانا، بڑھاپے سے پہلے جوانی کو غنیمت جانا، بیماری سے پہلے صحت کو غنیمت جانا، موت سے پہلے زندگی کو غنیمت جانا. کیونکہ جب یہ دوسرا سٹیپ آ جاتا ہے پھر واپسی کا راستہ ممکن نہیں ہوتا. تو اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے کہ وہ ہمیں تندرست رکھتے ہیں یا ہمیں کسی اذیت تکلیف میں مبتلا کر دیتے ہیں. وہ ہمیں اپاہج بناتے ہیں یا تندرست رکھتے ہیں، یہ اللہ کی مرضی ہے. تو جب اللہ نے ہم پہ یہ احسان کیا ہے، ہم ذہنی طور پہ بھی نارمل ہیں، ہمارے جسم کا ہر عضو نارمل ہے، تو یہ کس کی عطا ہے؟ اللہ نے دیا ہے سب کچھ. اسی طرح میرے عزیز بھائی، ہمیں زندگی بھی اللہ نے دی ہے. اگر اللہ نہ چاہے تو کتنے ہمارے ہم عمر ہیں جن کی شاید ہڈیاں بھی زمین نے کھا لی کی، ہمارے ساتھ پڑھتے، ہمارے ساتھ کھیلتے، جوانی میں آئے، لیکن آج وہ ہم میں نہیں ہے. تو اگر ہم زندہ ہیں اس وقت تو یہ بھی اللہ ہی کی وجہ سے ہے. اور سب سے بڑھ کے ہر انسان کا معاشرے کے اندر ایک مقام ہے. اس کے گھر والے اس کی عزت کرتے ہیں، اس کے دوست احباب اس کی عزت، جتنا دائرہ اس کا وسیع ہے لوگ اس کا اس طرح احترام کرتے ہیں. اور یہ عزت دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے. وگرنہ انسان کا ایک چھوٹا سا عمل، چھوٹا سا، اس کی پوری زندگی کی عزت کو پامال کر کے رکھ دیتا ہے. اور ہم سے بہت سی ایسی غلطیاں ہوتی ہیں کہ جن پہ اللہ پردہ ڈال دیتا ہے، وگرنہ ان میں سے صرف ایک غلطی کا لوگوں کو پتا چل جائے نا کہ اس میں یہ غلطی ہے، تو شاید جو آج عزت کرنے والے ہیں وہ منہ لگانا بھی پسند نہ کریں. تو یہ اگر عزت ہے تو اللہ کی وجہ سے، اگر زندگی ہے تو اللہ کی وجہ سے، اگر صحت اور عافیت ہے تو اللہ کی وجہ سے. اور حتیٰ کہ جو رزق میں اور آپ کھا کے زندگی کی بقا کے لیے کر رہے ہیں، یہ رزق بھی اللہ کی وجہ سے. وگرنہ کتنے لوگ ہیں ہم سے تندرست ہیں لیکن وہ بیچارے اتنی محنت اور مشقت کے باوجود رات کو اچھے طریقے سے اپنے بچوں کو کھانا بھی نہیں کھلا سکتے. تو جب یہ سب کچھ اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے تو ہمیں ایمان کی نعمت بھی دی ہے، تو پھر اللہ کا تقاضا ہے اتقوا اللہ حق تقاته، اللہ سے اس طرح ڈرو جس طرح ڈرنے کا حق ہے. اللہ ہمیں یہ حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. فرمایا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تمہاری موت نہیں آنی چاہیے مگر جس وقت تمہاری موت آئے تو تم فرما بردار ہو. نافرمانی کی حالت میں موت یہ بہت بری ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے کبھی نبی کریم کا نام لے کے نہیں بلایا، ہمیشہ پیار سے بلایا، یا ایھا الرسول، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر. یعنی ایسے پیار سے کبھی ذاتی نام لے کے اللہ نے نہیں بلایا. لیکن جب یہ بات کہی تو اللہ نے ذاتی نام لے کے بلایا. اللہ فرماتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اذان اور اقامت کے درمیان مجھ سے یہ دعا ضرور مانگا کرو. کیا؟ اللہم انی اسألک فعل الخیرات وترک المنکرات. اے اللہ میں تجھ سے اچھے کام کرنے کا سوال کرتا ہوں اور برائیوں سے بچنے کا سوال کرتا ہوں. تو پھر آپ فرماتے ہیں خود، اے اللہ اگر میں ایسا نہ کر سکا
یعنی برائیوں سے نہ بچ سکا اور نیکی نہ کر سکا، اس سے بہتر ہے کہ مجھے موت دے دینا۔ یعنی انسان اگر اپنی زندگی میں نیکی نہیں کرتا اور برائی کو ترک نہیں کرتا، اس سے مر جانا بہتر ہے۔ تو میرے عزیز بھائیو، اللہ کہتے ہیں کہ جب موت آئے اس وقت تم فرما بردار۔ ایک نیک انسان، اس نے ایک بڑا خوبصورت بات کہی۔ اس نے کہا، اے انسان، جب تو اپنے سجدے میں جائے تو اس وقت اللہ سے 3 دعائیں ضرور مانگا۔ نمبر 1، اس نے کہا اللہ سے یہ التجا کر، اللہم ارزقنا حسن الخاتمہ، اے میرے اللہ میرا خاتمہ بہت اچھا کرنا۔ اور اس کے متعلق رسول اللہ کی دعا بھی ہے، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزي الدنیا وعذاب الاخرہ۔ اے اللہ میرے انجام کو بہت اچھا کر دے، مجھے دنیا کی ذلت سے بھی بچانا اور آخرت کے عذابوں سے بھی بچانا۔ دوسری دعا انہوں نے کہا کہ اپنے سجدے میں یہ دعا ضرور کرو، اللہم انی اسألک توبۃ نصوحا قبل الموت، اے میرے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں موت سے پہلے مجھے سچی توبہ کی توفیق عطا فرما دے۔ اور تیسری دعا انہوں نے کہا کہ اللہ سے اپنے سجدے کے اندر یہ دعا مانگو، یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی دین، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین کی طرف پھیر دے۔ یقین جانیے دنیا کی ہر نعمت ایک پلڑے میں ڈال دی جائے، چھوٹی سی نیکی دنیا کی ہر نعمت سے زیادہ قیمتی۔ آپ دیکھیں اللہ کی توفیق سے آپ نے فجر کی نماز پڑھی، فجر سے پہلے جو 2 سنتیں ہیں یہ سب سے ہلکی نماز ہے جتنی بھی نمازیں ہم پڑھتے ہیں۔ سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ بعض اوقات ہمیں ایسا لگتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فاتحہ بھی پڑھی ہے یا نہیں پڑھی، یعنی اتنی مختصر نماز ہے یہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں یہ دنیا وما فیہا، یہ دنیا کے اندر جتنے بھی خزانے ہیں، جتنا مال و دولت ہے، اور دنیا کے علاوہ بھی جہاں جہاں جو اللہ کی نعمتیں ہیں، ساری ایک طرف رکھ لو اور فجر کی 2 سنتیں ایک طرف رکھ لو، اللہ کی نظروں میں ان کی قیمت زیادہ ہے۔ یعنی بتانے کا، عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ نیکی کی قیمت اللہ کی نظر میں کتنی ہے۔ یہ دنیا کا مال و دولت اس کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ جس شخص کو یہ نصیب ہو جاتی ہے وہ دنیا کا امیر ترین شخص ہے۔ تو اگر فجر کی 2 سنتوں کی اتنی قیمت ہے تو جو ہم فرائض ادا کرتے ہیں ان کی قیمت کیا ہوگی؟ تو ہمیں اللہ رب العزت بڑے پیار سے سمجھاتے ہوئے کہتے ہیں، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تمہاری موت نہیں آنی چاہیے مگر اس وقت تم میرے فرما بردار ہو۔ اے اللہ جب تک ہمیں زندہ رکھنا اپنی فرما برداری میں زندہ رکھنا۔ اے اللہ جب موت آئے تو اس وقت بھی ہم تیرے ہی فرما بردار ہیں۔ تو یہی دنیا اور آخرت کی کامیابی کی علامت ہے۔ اللہ ہمیں یہ کامیابی نصیب کرتے ہیں۔ قبول قولی ھذا۔